Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Misbah Amir and I am your Pakistan Studies teacher in Allied School Abdul Aziz campus. Hope you all are doing fine. This lecture is for class pre-9th and the subject is Pakistan Studies. The chapter is Ideological Basis of Pakistan, Pakistan ki Nazriyati Asas. I am going to explain the lecture in both the languages for the both type of students who are opting the Pakistan studies in Urdu and English as well. Okay students, जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था आपको कि शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं एंड अबाउट द एमसीक्यूज एंड वी डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस. इस लेक्चर में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सेक्शन सी, राइट डिटेल्ड आंसर्स, तफसील से जवाब दें. क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द इस्लामिक वैल्यूज़ दैट आर द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. कि उन इस्लामी इक़दार का जायज़ा लें जिनकी वजह से इस्लाम की आइडियोलॉजी की वजह बने. उर्दू वाले बच्चों का क्वेश्चन होगा उन इस्लामी इक़दार का जायज़ा लें जो नज़रिया पाकिस्तान की असास है. ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो गिवन है ऑन द पेज नंबर 5. उधर आप बिल्कुल टॉप पे देखें, हेडिंग दी हुई है अकायद व इबादत. ठीक है, बिलीव्स एंड प्रेयर्स. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इसमें 5 हेडिंग्स जो हैं इंक्लूड है. पहली हेडिंग जो है उसमें अकायद व इबादत में क्या आता है हमारा, तौहीद व रिसालत आता है, जैसे कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अल्लाह को एक मानना, रसूलों पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना. दूसरा रुकन आता है उसमें नमाज. इस्लाम का तीसरा रुकन है रोज़ा, चौथा रुकन है ज़कात और पांचवा रुकन है हज. ये सारे अकायद व इबादत में आ जाते हैं, बिलीव्स एंड प्रेयर्स में ये सारी इसके अंडर हेडिंग्स आएंगी. ठीक है, सेकंड जो मेजर हेडिंग है वो है अदल इंसाफ और मसावत, जस्टिस एंड इक्वालिटी. मीन्स एक ऐसा इस्लामी मुआशरा कायम करना. पाकिस्तान के बनाने की वजह था पाकिस्तान में हम ऐसी एक सोसाइटी हम क्रिएट करेंगे जो कि अदल इंसाफ पर, मीन्स कि इक्वालिटी पर बेस होगी, जहाँ सारे इंसानों को एक जैसा डील किया जाएगा, सबको बराबरी की बेस पे किया जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग इज़ जमहूरियत का फ़रोग, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट अखुवत व भाईचारा, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड. एंड नेक्स्ट इज़ शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स. ये सारी मेन हेडिंग्स जो हैं इस क्वेश्चन के अंडर आती हैं. लॉन्ग क्वेश्चन है तो सारी बातें लेंथी होगा. क्वेश्चन नंबर 2, elaborate the ideology of Pakistan in the light of pronouncements of कायद आज़म. कि कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें. स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जो है वो है पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 14 तक इसका आंसर मिलेगा आपको. इसमें यह है कि कायद आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में जो इरशादात फरमाए, जो आपने फरमाया नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का वजूद क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान एक अलहदा कंट्री मुसलमानों को क्यों चाहिए, उसके लिए कायद आज़म ने जो भी इरशादात फरमाए वो सारे इस क्वेश्चन में आएंगे. अब इसमें आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 12, 13, 14 पे कि कुछ जो लाइन्स हैं वो इन्होंने हाईलाइट किए हैं इन द रेड कलर. ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसमें इंक्लूड है. पूरा क्वेश्चन इसमें आएगा. अब जैसे कि मैं आपको एक पढ़ के सुना देती हूँ कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के उसूलों को आजमा सकें. इसमें कायद आज़म ने ये फरमाया कि हमने जो अपना एक अलहदा कंट्री लिया है, ये इसलिए सिर्फ हमने नहीं लिया कि हमें अलहदा जो है वो रहना है, सिर्फ हमें ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए, नहीं, बल्कि हम यहाँ पे इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें इस्लाम प्रोवाइड करता है, हम उसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें. एक जो है वो तजुर्बा गाह के तौर पे हम इस कंट्री को यूटिलाइज कर सकें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें कि कायद आज़म ने क्या फरमाया कि हमें अलहदा कंट्री क्यों चाहिए, पाकिस्तान का नज़रिया क्या है. अब इस क्वेश्चन में है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या फरमाया अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 11 to 12. 11 से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 12 पे एंड होता है ये क्वेश्चन. इसमें भी डिफरेंट जो अल्लामा इकबाल की इरशादात हैं उनको हाईलाइट किया गया है इन रेड कलर. जैसे कि मैं एक जो है वो आपको बता देती हूँ कि मुझे 1930 में जो अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद दिया था, इसमें अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी. अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमद्दनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे, तो
اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. اب یہ جو ہے علامہ اقبال نے فرمایا تھا ان ہز موسٹ فیمس ایڈریس ایٹ الہ آباد ان 1930. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انہوں نے ایک جگہ اور فرمایا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں. یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے. تمام مذاہب قوموں کا فرض ہے، مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں. ٹھیک ہے. اس میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بر صغیر ہے، ایک ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کا ہے سب کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ، اور یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ سکھ بھی ہیں، یہاں پہ ہندو بھی ہیں، یہاں پہ مسلمان بھی ہیں. ان کی زبانیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کی اپنی ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے. ان کے اپنے مذہبی اصول ہیں، ان کی اپنی ثقافتی سماجی سیاسی اقدار ہیں. مطلب ہر طرح سے یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. جب ان میں اتنے ڈفرینسز ہیں تو کیسے یہ ایک ہی جگہ پہ رہ کر باقی کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ تھا پروناؤنسمنٹس آپ علامہ اقبال. اس کی روشنی میں ہم نے بتایا کہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ کنٹری کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن از ایکسپلین ٹو نیشن تھیوری. دو قومی نظریے کی وضاحت کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن. ٹھیک ہے. اس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 9 to 10 پہ گیون ہے. پیج نمبر 9 پہ اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہیڈنگ نظر آئے گی دو قومی نظریہ، آغاز، ارتقاء اور وضاحت. ٹو نیشن تھیوری، اوریجن، ایولوشن اینڈ ایکسپلیکیشن. اوکے. تو اس کا آنسر جو ہے وہ 9 سے 10 تک ہے، پیج نمبر 9 سے 10 تک. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ دو قومی نظریہ جو ہے اس میں اوکے اسٹوڈنٹس اس کا آنسر آپ اسٹارٹ کریں گے فرام دا سیکنڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے. پہلے آپ اوپر ہیڈنگ مینشن کریں گے دو قومی نظریہ، آغاز، ارتقاء اور وضاحت، اور انگلش میں ٹو نیشن تھیوری، ایوولوشن اینڈ ایکسپلیکیشن. ہیڈنگ مینشن کرنے کے بعد آپ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جائیں گے. بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں، جس میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے. ٹھیک ہے. کہ ٹو نیشن تھیوری سے مراد کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اس وقت کا جو بر صغیر جو اب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ساری کنٹریز اس کے اندر آتے ہیں، کہ وہ کیا ہے کہ اس میں دو میجر جو ہے وہ قومیں تھیں، ایک مسلمان تھے اور دوسرے ہندو تھے. اور یہ جو ہے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی ان کا جو ہے وہ سوچ نہیں مل سکی، کیونکہ ان کے مذہبی نظریات ڈفرینٹ تھے، ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، سب کچھ ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی سب سے پہلے بنیاد کس شخص نے رکھی تھی؟ یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کے ہر وقت مائنڈ میں ہونی چاہیے. کون تھا؟ وہ تھے سر سید احمد خان، جنہوں نے سب سے پہلے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی وجہ سے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. اردو ہندی تنازع کا کیا تھا کہ بر صغیر میں ہمیشہ سے یہی جنگ چھڑی آ رہی تھی، اور جب انگریز آ گئے تو اس کے بعد بھی کہ آفیشیل لینگویج کیا ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے یا آیا کہ ہندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہیں سے جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جب ہندو ہماری لینگویج بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو وہ ہمارے باقی ویلیوز کو یا ہمارے ریلیجن کو کیسے یہاں پہ ایکسیپٹ کریں گے، اور انگریزوں کے جانے کے بعد وہ کیسے اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ مسلمانوں کی یہاں پہ ایک اپنی الگ پہچان ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے پہلے 1867 میں سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد پھر جو ہے اس میں ذکر آتا ہے چودھری رحمت علی کا کہ انہوں نے 1933 میں پاکستان کا جو ہے وہ نام تجویز کیا پاکستان. اور اس کے بعد قائد اعظم کا ذکر آتا ہے اس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس کی روح سے ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ایک اپنی علیحدہ مملکت جو ہے وہ قائم کر سکیں. اوکے. سو نیکسٹ کوشچن از رائٹ نوٹ آن دا فالوئنگ. نوٹ لکھیں. سب سے پہلا کیا ہے کہ دا اکنامک کنڈیشن آف مسلمس ان انڈیا بیفور پارٹیشن. ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالت. ٹھیک ہے. اس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 8 پہ گیون ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی اس کی ہیڈنگ ہے، اور انگلش میں ہے اکنامک ڈیپریویشن آف مسلمس ان انڈیا. اب اس میں بیسیکلی ڈسکس کیا کیا گیا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے ایک جنگ کی تھی اگینسٹ برٹش. وہاں پہ برٹش جو یہاں پہ آئے تھے
بر صغیر میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے ان کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی جسے جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ انڈیا لیفٹ کر جائیں, چھوڑ جائیں یہاں سے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ وہ جنگ ہم ہار گئے تھے. ٹھیک ہے, مسلمان ہندو یہ جنگ انگریزوں سے ہار گئے تھے اور اس طرح پورے بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا تھا کہ اس جنگ کا ذمہ دار جو ہے انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹھہرایا کہ یہ جنگ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہندوؤں کو بھی مسلمانوں نے ہی اکسایا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو ان کی جتنی بھی سرکاری ملازمتیں تھیں, گورنمنٹ کی جابس تھیں, ان میں سے انہیں نکال دیا گیا. اس کے علاوہ مسلمان جو ہے کافی ان کی جاگیریں تھیں کیونکہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے 100 سال تک حکومت 1000 سال تک حکومت کی تھی. تو ان کی جاگیریں ان سے چھین لی گئیں اور اس کے علاوہ کاروبار بند ہو گئے اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی تھی. ہندوؤں کو پریفر کیا جاتا تھا جابس میں اور مسلمانوں کو جاب سے نکال دیا گیا تھا. اس وجہ سے اس لیے مسلمانوں کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت بری ہو گئی تھی. تو اس ٹاپک میں یہی چیز جو ہے وہ بیسیکلی آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے اوریجن آف آئیڈیالوجی اینڈ اٹس سگنیفیکنس. نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت, کہ نظریہ جو ہے یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے, اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے, اور پھر ایک نظریے کی کسی بھی کنٹری کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پیج نمبر 2 پہ اس کا آنسر ہے نظریے کے ماخذ, سورسز آف آئیڈیالوجی. اس میں جتنی ہیڈنگز آتی ہیں, جیسے کہ اس میں ہیڈنگز 5 ہیڈنگز ہیں, یہ ساری آپ نے کرنی ہے. مشترکہ مذہب, انگلش میں ہے کامن ریلیجن. مشترکہ نسل, کامن ریس. مشترکہ زبان اور رہائش, کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی. مشترکہ سیاسی مقاصد, کامن پولیٹیکل پرپسز. مشترکہ رسم و رواج, کامن کسٹمز. اینڈ نیکسٹ پیج پہ ہے نظریے کی اہمیت, سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. اس کے جتنے پوائنٹس ہیں یہ سارے اس کے اندر آئیں گے. دیٹس آل ود دا لانگ کویشچنس. یہ آپ کے لانگ کویشچنس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب اگر اس میں آپ کسی بھی طرح کی ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں تو یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ می آن مائی واٹس ایپ نمبر وچ از اویلیبل ان دا گروپ. اینڈ thank you so much for listening and watching. Stay at homes, save lives. Thank you. Allah Hafiz.